جی السلام کیسے علیکم مزاج مفتی شریف؟ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج شریف؟ السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم، خوش جی آمدید. وعلیکم السلام. میں نے کہا شاید آواز نہیں پہنچی. علیکم جی السلام. جی علیکم جی السلام. کریں. ٹھیک ہے جی سر. اب کیسے مزاج شریف ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. امید ہے کہ آپ باخیریت ہوں گے. جی جی اب ہم تھوڑا پھر آغاز کرتے ہیں. جی پہلے موضوع پر کریں. موضوع کو میں وضاحت کرتا چلوں موضوع کی، تاکہ جی موضوع جی کلیئر ہو جائے کہ آج ہمارا جو عنوان ٹھیک، گفتگو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا. بالکل کریں جی. آپ 2 منٹ بات کریں. جی کریں 2 منٹ بات، 2 منٹ 4 منٹ. یہ اگر کرنا ابتدائی گفتگو چاہیں، فرمائیں. یاری صاحب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ کر لیں، میں ذرا سن لیتا ہوں. نہیں 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 نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ کریں، آپ کریں. جی جیسے آپ لوگوں کی مرضی. اہل تشیع اثنا عشری جو ائمہ کی امامت و خلافت کا ثبوت و تردید کتاب اللہ کی روشنی میں، یعنی یہ جو اہل تشیع کے 12 امام ہیں، ان کی امامت و خلافت کا جو ثبوت ہے اور جو ترتیب کا ثبوت ہے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں، اس کے تحت جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی آج عنوان گفتگو ہے. اور اسی پر انشاءاللہ دلائل و براہین پیش کی جائیں گی جانبین کی طرف سے. تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. جی تو ضروری ہے کہ پہلے تعارف جانبین ہو جائے. جی جی میں بحمد اللہ تعالی سنی حنفی بریلوی کی طرف سے بالکل ٹھیک. بحثیت مناظر ہوں. مفتی عبد الرسول مدنی رضوی البغدادی، پنجابی پاکستانی. شہر کون سا ہے؟ فیصلہ آباد. جی فیصل آباد. صحیح. اور ٹھیک ہے جناب. خوش مزید تعلیمی کچھ شرط. امکانات کے اعتبار سے یہ ہے کہ تخصص فی الفقہ الاسلامیہ اور ایم فل اسلامک اسٹڈی. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. اللہ کلینشسٹ میں توفیقات میں برکت کہ فرمائے. جو میرے خود کے مخالف ہیں جی جی ان کو بھی ماشاء اللہ لوگ جانتے ہیں ان کو. اپنے تعارف سے مستفید کروائیں گے. جی بسم اللہ ہمیں بھی الرحمن تھوڑا الرحیم. جی دیکھیں لوگ تو مجھے جانتے ہیں، حقیر کو آپ بھی جانتے ہیں، تبھی اسی لیے تشریف لائیں. آپ تو ایک مجہول غیر جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، غیر معلوم آدمی کے پاس تو تشریف نہیں لاتے. عرض یہ ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں 12 ائمہ علیہ السلام کی امامت قرآن مجید سے. کیا آپ حاضر ہیں کہ آپ کا اپنا جو عقیدہ امامت ہے، جس کا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، کوئی اساس ہی نہیں ہے اور عقل صریح کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور سنت کے مخالف ہے، اس کے متعلق بھی بات کرنے کی اجازت دیں گے ہمیں؟ یا وہ آپ کے جرأت نہیں ہے اور آپ کی تیاری بھی نہیں ہے اور کبھی تیاری ہوگی بھی نہیں ان کی کہ اپنے ہی خلافت. آپ دیکھیں آپ کا جو عقیدہ خلافت ہے کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اجازت دیں گے بات کرنے کی؟ ایک منٹ صرف ایک منٹ دے دیں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں کہ مجھے کرنا ابھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بتا رہے ہیں. آپ سن لیں. اچھا آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا عقیدہ امامت و خلافت ہے. شاید آپ کو خود پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا. بہت سارے مولویوں کو اپنے مذاہب کا عقائد کا پتہ نہیں ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا. قرآن مجید نے بھی کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا اور طریقہ بھی نہیں بتایا کہ خلیفہ اگر آپ کوئی مسلمان نصب کرنا چاہیں وہ کس طریقے سے نصب کریں گے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیوں نصب نہیں کرتے اپنے بات کے لیے. تو یہ بالکل محمل چھوڑ دیا ہے اور امت کو ایک حیرت اور ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دیا، اور پھر کہہ بھی دیا کہ دین کامل ہے. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب سے جو اختلافی مسئلہ ہے مسئلہ امامت ہے. اور آپ کے ہاں خلیفے کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جتنا بھی فاسق ہو، فاجر ہو، یہاں تک کہ کافر بھی ہو، بشرطے کہ وہ اپنے کفر کا اعلان نہ کرے، اس کی طاعت واجب ہے اور خلیفہ برحق ہوتا ہے. شرعاً اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، شرعاً، نہ یہ کہ مصلحتاً، شرعاً حرام. اور اس کا طریقہ انعقاد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہ کوئی شخص وہ مرنے سے پہلے دوسرے کو خلیفہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنایا اور بتایا بھی نہیں کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو تعین کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ کر سکتا ہے. نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے، کر سکتا ہے. جی اسی طرح مثلا معاویہ نے یزید کو تعین کیا، ابو بکر نے عمر کو تعین کیا. اور آپ لوگوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بھی شخص کسی سے بیعت کر دے، اہل حل و عقد میں سے ایک بھی شخص کسی فاجر شخص سے بھی بیعت کرے تو وہ خلیفہ شرعی بن جاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص تلوار کے ذریعے آ کر مسلمانوں پر مسلط ہو جائے، غلبہ حاصل کر دے، جو موجودہ خلیفہ ہے اس کو قتل کرے، اس کے بچوں کا سر کاٹ دے، سب کو ذبح کر دے، اور جو بھی مخالفت کرے اس کی زبان اس کے منہ سے کاٹ کے باہر پھینک دے. ایسے شخص بھی خلیفہ بن جاتا ہے تلوار کے زور سے. اور بنی عباس کی حکومت اسی طرح سے بنی تھی. آپ کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ 3 طریقے ہیں انعقاد خلافت کے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامت ان کے بعد ان کی خلافت، ان کی جانشی ایک مسند الہی ہے. اس کا تعین خود اللہ تعالیٰ کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان کریں گے. اور یہ دین کامل ہے. اللہ نے لوگوں کو حیرت میں نہیں چھوڑا، ضلالت گمراہی میں نہیں چھوڑا، بیان کر دیا ہے. اب امت میں اجازت ہے، امت نے سیاست کے لیے الگ بات ہے. تو عرض ہے آپ کا جو عقیدہ ہے اللہ کے الوہیت کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف الحاد ہے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ امامت کا مسئلہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، بیان ہی نہیں کیا، کسی کو تعین بھی نہیں کیا.
اور پھر یہ 3 طریقے جو آپ نے بتایا ہے، اور ہر فاسق فاجر کو آپ نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے. آپ اپنے عقیدے کے بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو حاضر و آمادہ ہیں کہ ہم بیان کریں اپنے عقیدے کو. ٹھیک ہوگا جی. 2-3 منٹ انہوں نے بھی گفتگو فرمائی ہے. تھوڑا سا انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں اپنا تعارف تو لوگ ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ. پچھلے کئی سالوں سے یہ اپنا پروگرام لائیو کرتے ہیں. علامہ الشیخ حسن اللہ یاریہ امریکہ سے ہیں، اور دوسرے ہمارے مسلک اہل سنت کے بڑے نوجوان وکیل اہل سنت ہیں، اور مفتی جناب عبد الرسول مدنی صاحب فیصل آباد پاکستان سے ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی جوائن کر رہے ہیں، تاکہ میں نے ان کا دوبارہ تعارف کرا دیا تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے. اور آج کا جو موضوع گفتگو ہے جو پہلے سے بھی طے ہے، تو وہ یہ ہے کہ عقیدہ امامت منسوس من اللہ. تو ظاہر ہے اس کا جو اہل سنت والجماعت کے مفتی عبد الرسول صاحب ہیں، وہ اس کے ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منسوس من اللہ نہیں ہے. اثنا عشری مسلک اہل تشیع کا یہ یعنی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس کے نہ درست ہونے پر وہ اپنے کچھ دعویٰ پیش کریں گے، اس پر دلائل دیں گے. تو اس کے حق میں جو ہیں وہ جناب حضرت علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب امریکہ سے، وہ آگے اس کا دفاع کریں گے. تو ٹھیک ہے، ابتدائی گفتگو ہوگی. مزید کوئی مفتی عبد الرسول صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو انہوں نے بات کی؟ میں نے ان سے سوال کیا نا، بہت اہم سوال کیا، اس کو جواب دینا انہوں نے. میں دے رہا ہوں ان کو 2 منٹ نا. وہ اہم سوال ہے، اس کے بارے میں کہہ کے پھر آگے بڑھتے ہیں موضوع کی طرف آج کی. جی سر. جی مفتی عبد الرسول صاحب. جی اجازت ہے؟ بسم اللہ. بالکل جی اجازت. بالکل جی. میرے طریقے مخالف جو ہیں فاضل الشیعہ حسن اللہ یاری صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اہل الشیعہ کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعین کرتا ہے خلافت کا. تو میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں ان سے، شاید انہوں نے ابھی میرے موضوع کا جو آغاز تھا وہ بغور سنا نہیں ہے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جو شیعہ کے دوبارہ امام ہیں، انہوں نے امامت بنائی ہے، خلافت بنائی ہے، ثبوت ان کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کریں گے. الٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا ہے کہ اللہ نے ویسے چھوڑ دی. بھائی ہمارا تو جو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو ان کو نہ تو مطلب اس طرح کی خلافت دی ہے جس طرح کی آپ نے خلافت دی ہے. کیا آپ ان کو جس طرح کا خلیفہ مانتے ہیں، جس طرح کی امامت کیا آپ قائل ہیں ان کے؟ ہم تو قائل نہیں ہیں. دیکھو ہم تو مدعی الانکار ہیں، آپ مدعی الاثبات ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیں اور اللہ نے بنائے ہیں، منسوس من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں. اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا جو طریقہ ہے وہ سب سے اتھینٹک جو ہے وہ اسقل الشیء کتاب اللہ تعالی ہے. تو آج جو میرا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ان کی امامت و خلافت کا جو ثبوت ہے وہ کتاب اللہ کی روشنی میں پیش کیا جائے. تو یہی ہمارا موضوع ہے کہ جو منسوس من اللہ سمجھتے ہیں اللہ کے قرآن سے. عرض یہ ہے کہ ایک منٹ دے دیں، میں بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے کافی بولا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا بخاری کون ہے، ہمارا جو ہے وہ مسلم کون ہے، اور پھر باقی جو ہمارے جو مطلب مورخین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، وہ کون ہیں، کیا ہے، وہ تو بھی بعد کی بات ہے. یہ اپنا ثبوت پیش کریں گے کہ تو یہ منسوس من اللہ، اللہ کی طرف سے بنائے گئے خلیفہ ہیں. ان کی ترتیب اور ان کی خلافت، ان کی امامت، ان کا ثبوت قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے جو اول قطعی ہے وہ قرآن ہے، اسقل الشیء قرآن. اور اللہ کے نبی بھی قرآن سمجھ گئے. آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا یہ جواب نہیں دے رہے طارق بھائی. یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ شرعی ہے. مفتی صاحب سن لیں اچھی طرح سے. ابو بکر مفتی صاحب آپ سن لیں، اور سب لوگ سن لیں اچھی طرح سے. ایک منٹ. کہ ان کی چالاکی اور ان کا نیرنگ اور اس فرقے کا فریب دیکھ لو. کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ شرعی ہے. شریعت سے کیا مراد؟ شریعت سے مراد وہ جو اللہ کی جانب سے ہے. قرآن اور سنت کہتے ہیں شریعت کو. ایک منٹ سن لیں شیخ صاحب سن لیں بات سن لیں. ابو بکر خلیفہ شرعی ہے، لیکن اس کا کوئی نص نہیں ہے، اس کے نصب ہونے کا طریقہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں. کس طریقے سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا، اور نہ وہ میتھڈولوجی بتایا، وہ طریقہ کار بتایا جس کی وجہ سے اگر کوئی خلیفہ بنے تو شرعی بنتا ہے. تو کیسے شرعی بن گیا بھائی؟ یہ شریعت پہ بہتان ہے کہ نہیں ہے؟ عمر خلیفہ شرعی ہے. اچھا، کوئی اس کے شرعی طریقے سے خلیفہ بننے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. عثمان اسی طرح ان کے جتنے خلفاء ہیں یہ سب خلفاء شرعی ہیں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، یہاں تک کہ کافر بھی ہوں، بشرط یہ کہ وہ اپنے کفر کا اظہار نہ کریں زبان سے، کفر اپنے دل میں چھپائے. وہ شریعت میں اس کی طاعت واجب ہوتی ہے، اس کی مخالفت حرام ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو، دلیل نہ مانگو. انہوں نے الحمد، اور میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی ان کا عقیدہ دیکھیں قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اور ان کا عقیدہ کفر ہے میں امامت کے مسئلے پر. اچھا آپ مسکرا کیوں رہے؟ کوئی کیا مزاحیت کا بات کیا؟ اور پیچھے سے زوم میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں آپ ذرا نا پلیز میری تھوڑی سی نہیں، میری بات ختم ہونے دے. طارق بھائی یہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا. میں تو حاضر ہوں. میں نے تو نہیں کہا کہ امامت منسوس من اللہ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا منسوس من اللہ بھی ہے، اور ہم ثابت بھی کریں گے.
آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت میں کفر ہے، الحاد ہے، کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے امت سے غداری کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے غداری کیا، اور اس قرآن کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ جھوٹ ہے، دین کامل ہی نہیں ہے۔ نہ سب سے اہم مسئلہ اللہ نے وہ بتایا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، ایسے چلے گئے جی، نہ قرآن جمع کی، نہ سنت جمع کی، نہ امام تعین کیا، ایسے چلے گئے۔ آپ بتائیں نا، میں تو تیار ہوں اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے، میں آپ سے گفتگو کروں، مولوی صاحب، مدنی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں آپ کے عقیدے کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں لبیک، میں کہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے عقیدہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، ہم دفاع کریں گے۔ آپ وجہ بتائیں کہ آپ اپنے عقیدے کو، کہ آپ کا عقیدہ سراسر کفریہ ہے، اس کے متعلق کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ بھی نہیں ہے، آپ ابھی شاک ہو گئے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ اللہ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا عقیدہ سراسر مسئلہ امامت میں کفر و الحاد ہے، اللہ کے الوہیت کا انکار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے۔ بسم اللہ، اگر امامت پہ گفتگو ہوگی تو دونوں مسئلہ کے عقیدے پہ ہوگی۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، مفتی عبد الرسول صاحب آپ بھی 2 منٹ بات کیجیے گی، رپلائی کریں جی، بسم اللہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رپلائی کیا کرے گا بیچارہ؟ اچھا، مائک آپ کا کھلا ہوا ہے؟ مائک میرا بند کر دیا گیا ہے، میں نے آغاز میں کہا تھا کہ مائک بند نہ کریں، کم از کم اگر یوں حضرت میں بتاتا ہوں، حضرت غیر مناسب سمجھتا ہوں کہ جب چاہیں آپ میرا مائک کر دیں، مفتی صاحب میری گزارش سن لیں، یہ غیر مناسب ہے اور غیر عادلانہ کام ہے۔ اور مفتی صاحب میری گل تے سن لو، پلیز میری گل سن لو، میں نے گزارش کی تھی صبح بھی آپ کے ساتھ، یعنی ہوئی تھی نا میسج، یہ مائک دیکھیں کتنے اس میں ڈیوائس انوالو ہیں، آپ آئیں اپنے کیمرے سے آگے، زوم ہے، زوم سے آگے پھر وہ ان کے شیخ صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو درمیان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر پورا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو سکتا ہے، میرے پاس تو یہ دیکھیں ہاتھ کھڑے ہیں، میرے پاس کوئی مائک شیک نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ نہ سمجھے گا مسئلہ میرے لیے ہے، یاری صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیکنیکل جو مسئلہ آتا ہے وہ کیا میرے پر ہی بات ہوتا ہے، وہ میرے پر ہی ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا، آپ سوچنے والی سمجھدار آدمی ہیں یار۔ اچھا ایک سنیں، کاظمی صاحب سے سنیں آپ، کیا ذرا سن جی، ذرا جی آپریٹر صاحب کی وائس کھولیں، جنہوں نے یہ ٹیکنیکل چیزوں کو نا ڈیل کرتے ہیں، ذرا بتائیں ان کو، یہ اکثر شکایت کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ مسئلہ ہے۔ اللہ یاری صاحب آپ کھولیں مائک کو، وہ بات نہیں کر رہا، مائک تو اس کا کھلا ہے، وہ پتہ نہیں کہیں گیا ہوا ہے، مجھے نہیں ابھی، آپ نے اس نے اگر ہے تو اس نے آپ کی بات جملے سنا ہے، زوم روم میں تو آپ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ادھر مائک تو اس کا کھلا ہے، وہ بات کرنا چاہے بات کر سکتے ہیں۔ پٹھان کہاں گیا ہے مجھے نہیں معلوم، آپریٹر پٹھان آ جاؤ، بات کریں کو ایکسپلین کرو۔ یہ پریشان ہے مولوی صاحب، سوال کا جواب دے دو نا، ابھی تو مائک کھلا ہے نا مولوی صاحب، ٹائم کی سب کا ضائع کر رہا ہے، جواب دے دو نا، کیوں اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے؟ امامت کے مسئلے پر دوسروں پہ حملہ کر سکتے ہو، اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آپریٹر بات کر رہا ہے، آپریٹر یہ انٹرنیٹ میں یہ کئی سالوں سے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 12 امام قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے یہ سرچ کیا کسی فورم میں، ان کو مدنی صاحب کو مل گیا ہے، یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس مسئلے پہ آ کے لائری سے مناظرہ کریں گے، آپ سے پہلے اس مسئلے پہ بہت سارے آ گئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کوئی نئی بات آپ ادھر نہیں لے کے آئے کہ ہم سرپرائز ہو رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پھر اس موضوع پر مناظرہ کیا ہی نہیں، آپ پر لگتا ہے ادھر آپ کے بہت سارے ادھر آئے نا، وہ ادھر آئے ہیں، آپ جیسے ادھر سینکڑوں نہیں ہزاروں آئے۔ میرے عقیدے کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں شاک ہو رہا ہوں، آپ پر لگتا ہے کہ بدترتیب وحی کا نزول ہو رہا ہے اور آپ پر الہام آ رہا ہے، کشف آ رہا ہے آپ پر۔ تو ماشاءاللہ آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ ہے نا، تو دفاع کرو نا، بھاگ نہ جاؤ، کہہ دو کہ میں آپ کے اپنے عقیدے کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا، عقیدے کا پتہ ہے تو آ جاؤ، دونوں کے عقیدے پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دونوں فرقوں کے عقیدے کے بات ہوگی اور ہم ثابت کریں گے کہ آپ کا عقیدہ کفر ہے۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی آغاز ہے نا، آغاز سے ہی آپ نے کہہ دیا کہ میں صرف آپ کے عقیدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے عقیدے پہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ نے شروع میں کہہ دیا، ہاں شروع میں آپ نے مان لی کہ آپ اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے غلط ثابت کر دو، آ جاؤ اپنے عقیدے کے متعلق بات کرو کہ تمہارے پاس یہ بدعات جو تم نے امامت کے مسئلے میں نکال دیا، اس کے دلائل کہاں ہیں؟ ایک منٹ جی سر، سمجھ لیں پہلے، آواز آ رہی ہے طارق صاحب کی، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو 12 امام الشیعہ ہیں وہ منصوص من اللہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ ہم بات کریں گے اس پر، لیکن ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کے عقیدے پہ بھی بات ہونی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں؟ آپ کا عقیدہ مسئلہ امامت میں کیا چیز ہے؟
یہی ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ آپ کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ فاسق فاجر اس کی شرعن طاعت واجب ہوتی ہے. عقیدہ میرا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ کفر ہے امامت کے مسئلے میں آپ کا عقیدہ کفر ہے. ہاں اس پہ بات کریں نا دونوں پہ. آپ کے جو خمینی صاحب ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ اصول کے اندر عقید تقلید جو ہے نا وہ جائز ہی نہیں. وہ تو سب کیا ہوتی ہے وہ تو آپ کے علماء بھی لکھتے ہیں. نہیں بندے یار آپ میرا تعین آپ کریں گے آپ بتائیں گے میں کون ہوں آپ بتائیں گے میرا نظریہ کیا ہے. تو لوگوں نے بخوبی سمجھا بھائی سب لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ شخص جو ہے روزے کی حالت میں ہوں لیکن حلق اس کی خشک ہو رہی ہے ہونٹ اس کے خشک ہو گئے ہیں اور یہ تیار نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کا دفاع کرے. خمینی نے کہا کہ عقیدے میں تقلید اس کا کیا تعلق ہے؟ تم اپنے عقیدے کی دلیل لے کے آؤ. طارق صاحب آپ بات کریں یہ بیچارہ کہاں سے آ گیا یہ مدنی اس کو کس نے مفتی بنایا اس بیچارے کو؟ یاری صاحب ابھی امامت ایسا نقل میں مفتی بن گیا ہے ٹیسٹ میں نقل کیا تھا مولوی صاحب اپنے عقیدے کا نہیں پتا ہے بیچارے کو. اور کہہ رہے ہیں کس بات کا یہ کر رہا ہوں اب ترتیب گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے بس اتنا بتا دیں بات شروع کریں. تو آپ کو شاید اردو زبان نہیں سمجھ آ رہی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت ائمہ اثنا عشر علیہ السلام کی. اب سن لو نا آخر تک تو سن لو آخر تک میرے جملے سن لو پھر. عرض کر رہا ہوں کہ یہ منصوص من اللہ ہے اور اس کی دلیل دینے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. میرا کام یہی ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں اپنا عقیدہ ثابت کروں. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ چالاکی نہ کریں. میں آپ کے عقیدے کو بھی یہاں پہ پرکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ کے خفیہ عقیدہ کو اپنے دفاع کریں. میں کہتا ہوں منصوص من اللہ نہیں ہے وہ میں ثابت کروں گا. وہ بھائی دیکھو وہ تو ہم سمجھ گئے نا. آپ 12 اماموں کے عقیدہ میرا عقیدہ ہے میں بیان کروں گا. آپ اس پر تنقید کیجئے گا دیکھیں آپ کا اس پر اعتراضات کیجئے گا. آپ کو حق ہے پورا آپ کا کوئی عقیدہ نہیں. ابو بکر کی خلافت عمر کی خلافت عثمان کی خلافت پہ عقیدہ نہیں ہے. کہہ دو عقیدہ نہیں ہے. کہہ دو عقیدہ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. کہہ دو نہیں ہے کہہ دو کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. ابو بکر عمر کی خلافت پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے 12 امام تو ثابت کر لیں قرآن سے اور حدیث سے. دونوں پہ بات ہوگی دونوں پہ بات ہوگی دونوں پہ بات ہوگی. آپ کے عقیدے پہ بات بھی ہوگی ہمارے عقیدے پہ بھی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نہیں کرنا چاہتے. میں اردو میں کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بات کروں منصوص من اللہ پر لیکن اس کے ساتھ آپ کے عقیدے پہ بھی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. سب کو پتا ہم امامت پہ بات کریں گے نا. ٹھیک ہے طارق بھائی آپ سنبھال لیں بھائی. اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے. اور طارق بھائی آپ انٹرویو کریں. میں کیا انٹرویو کروں سر شروع کریں. ہاں شروع کرتے ہیں. اصل میں نا علامہ صاحب ان سے نا کوئی تھوڑی کمٹمنٹ یہ ہو گئی ہے شیخ صاحب کہ وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ جی جو اثنا عشری کا جو مسئلہ ہے نا بڑا اصولی مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ہے اس کے وہ قائل نہیں ہے منصوص من اللہ کے. تو آپ آگے بھی اس طرح کر چکے ہیں ایک مناظرہ تو ان کو بولنے دے. وہ کیا دیکھیں میں تو حاضر ہوں کہ اس پہ بات کروں نا. میں تمہیں آپ کو تو پتہ ہے طارق بھائی آپ کی ڈیمانڈ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ہمارے بات یہ ہے کہ دیکھیں صرف ان کا عقیدہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ شیعوں کے 12 اماموں کی امامت صحیح نہیں ہے. صرف یہ تو عقیدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی امامت عمر کی امامت اور خلافت اور عثمان کی خلافت اور اس کے بعد بنی امیہ کی خلافت اس کے بعد بنی عباس یہ سب شرعی ہیں صحیح ہیں. یہ بھی اس کے ساتھ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ 12 اماموں کی خلافت منصوص من اللہ. اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آدھی بات ہے. اس کی اگلی طرف اس کی اگلا صفحہ جو اصل میں آپ کا عقیدہ امامت عقیدہ خلافت ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے آپ کے مذہب میں کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کوئی معمولی سی بات ہے. عمر کی خلافت صحیح ہے. جو آپ کا عقیدہ امامت و خلافت ہے اس پہ وجہ بتائیں. کم از کم دیکھو خاموش ایک منٹ مولوی خاموش. کم از کم وجہ بتائیں نا. کم از کم وجہ بتائیں کہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے اس پہ. کہتے ہیں میں بات نہیں کرتا ثابت کر لیں گے. پھر آ جائے ابو بکر کی خلافت پر پھر آ جائے عمر کی خلافت پر پھر آ جائے عثمان کی خلافت پر پھر آ جائے باقیوں کی خلافت پر. پہلے ترتیب سے جو بات ہے کچھ چینل تو بنائے نا. چینل پہ چلیں. ترتیب یہی ہے کہ آپ سب سے بڑا فرقہ یہ ترتیب کی اگر بات کرتے ہیں نا ترتیب کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں پہلی پر آئیں ضرور آئیں لیکن یہ ہے کہ ترتیب آئے نا. یہ کیا طریقہ ہے سن لے پھر سن منصوص من اللہ کی راٹینوں نے لگائی ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے امام منصوص من اللہ ہے اللہ خلیفہ بناتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پہلے ابو بکر کی بات کرو پہلے عمر کی بات کرو. مطلب ہے کہ مولا علی پر بات نہیں کرنا. مولا المسلمین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام. میں آغاز کرتا ہوں. یہ کیسا شیعہ ہے؟ ایک منٹ یہ کہتے ہیں ترتیب سے بات ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ ترتیب کس نے بنائی ہے؟ ترتیب کس نے بنائی ہے؟ تم سب سے بڑا فرقہ تم ہو. سب سے بڑا فرقہ تم ہو.
सबसे बड़ा फिरका तुम हो। अगर तरतीब, और भाई पहले भी हुआ था ना हमारे साथ ये फ्रॉड। तारिक भाई, मौलवी सफदर ने क्या कहा था? कहता है तुम पहले अहले बैत पे बात करते हैं, फिर मजहब उमरिया के मतलब अगले प्रोग्राम में बात, वो फिर कभी आया नहीं है। ये शख्स भागेगा, अबू बकर की खिलाफत पे कभी बात नहीं करेगा। हाँ, हम दोनों पे बात करेंगे, हम दोनों पे बात करेंगे जी, हम दोनों पे बात करेंगे। आपका अकीदा मसले इमामत, मसले खिलाफत में कुफ्र है जी। एक मिनट शेख साहब, तुसी चुप ते करो जरा एक मिनट प्लीज। अच्छा मुफ्ती साहब इस तरह करने, देखो आप मुझे तो चुप करवा लें। मैं तो शेख साहब कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈ ਜਾ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਜਾਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਲਫਾ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਟਾइम आज ਦੀ नशिस्त नहीं, लास्ट सवाल नहीं, आज हम हाजिर हैं भाई 1.5 घंटा 2 घंटे 12 इमाम की खिलाफत मंसूस में अल्लाह पे बात करेंगे, उतना ही वक्त अबू बकर उमर की खिलाफत पे, इनकी खिलाफत पे बात करेंगे। एक साहब चुप ते करो, एक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲਓ, ਪਾਣੀ अपना सॉरी रोजा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ। अच्छा मुफ्ती साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको दरमियान में ये बात कर लें, अगर यही अबू बकर व उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो आपको कोई शिकायत तो नहीं होगी कि अगर आप उसके जो देखें, अगर हजरत अबू बकर की भी बात करें ना, एक खलीफा की भी, तो तब भी हमारे लिए वो आगे नाम लेने की जरूरत नहीं है। जब एक मनसूस नहीं है बिल फर्ज, तो बाकी भी कैसे मनसूस हो सकते हैं? इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर का भी नाम लें, हजरत उस्मान का भी लें, फिर बाकी भी लें। तो अगर एक के लिए भी अगर रद्द हो जाए तो सबका ही रद्द है। तो इसी तरह आप भी जब मतलब एक इमाम का अगर जहाँ से शाख चलती है, अमीरुल मोमिनीन अभी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी अगर रद्द हो जाए या आप कहीं साबित कर दें, तो फिर सब कहीं रद्द हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ बसात एहतराम मैं गुफ्तगू को ना आगे चलाएं। तो आप फरमाएं कि इसी गुफ्तगू के दौरान वो उनसे ये उनकी डिमांड पूरी करते हैं या किसी अगली नशिस्त में रखते हैं, ये अबू बकर उमर उस्मान अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। जी दे सुने मुफ्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने एक तरीका कार के साथ गुफ्तगू की, आसानी की। मैंने देखें, हौसला पैदा करें। मैं बड़े तहम्मुल से इनकी पूरी गुफ्तगू सुनता हूँ। उनको चाहिए कि तहम्मुल करें, कोई मुनाजरा में ऐसे होता रहता है। ये नहीं है कि इनके लाखों के अंदर फॉलोअर्स हैं और मैं अननोन बंदा हूँ तो इनकी कोई बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, बेइज्जती नहीं होगी इसमें। जरा सब्र से तहम्मुल से काम लेकर चलते जाएं। मैंने कहा कि सबसे पहले देखें, हम देखो ना, अब जब हम आपस में टकरा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ मुसल्लमात हैं, कुछ इख्तिलाफी चीज़ें हैं और इनके यहाँ भी हैं। और जब हम आपस में मुनाजरा करेंगे तो एक चीज़ कुरान जो है ये भी समझते हैं। अब ये मतलब उसके बारे में क्या नजरिया रखते हैं वो किताबों में मौजूद है। ये ना अब इस तरफ मुख्तसर करें ना सर, जवाब मुख्तसर दे दें कि वो अगर इसी सुन ले एक मिनट के लिए दे दें। मैं ये कहता हूँ कि ये मनसूस मिनल्लाह जो बयान करते हैं ना, उसके ज़िमन में अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जिक्र आ जाता, अगर आज की खिलाफत का, तो बेशक कर चार मर्तबा करें, हमसे पूछें उनकी खिलाफत। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। इजाजत दें तारक भाई, इजाजत दें तारक भाई। शाह, आपने हमारी बात आप दोनों ने नहीं समझी है। हम बिलखुसूस खिलाफत अबू बकर, खिलाफत उमर, खिलाफत उस्मान के मतलब बिलखुसूस बात हमारा, अगरचे हम गुफ्तगू कर सकते हैं उसके मुतालिक, हम अभी हमारा तवज्जो नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि आपके फ़िरक़े में जो अक़ीदा इमामत व खिलाफत है कि अल्लाह का इस पर कोई नस नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर कोई बयान नहीं है, और फिर उसके बावजूद खलीफे शरई बनते हैं, चाहे वो फासिक हों, चाहे वो फाजिर हों, किसी के नस्ब से, किसी ने वसीयत किया उसके नस्ब से, या कोई शख्स किसी से बैअत करे तो वो खलीफा बन जाता है, या कोई तलवार के जोर से आ जाए। ठीक है ना, ये सब कुफ्र है। मौजू तो वैसे हम मौजू से अलग नहीं है, मौजू से अलग इस तरह नहीं है कि जब वो कहते हैं कि 12 अइम्मा की खिलाफत मनसूस मिन अल्लाह है, ठीक है ना, जो अकीदा शिया मज़हब में जो अकीदा इमामत है, इसकी दलील क्या है? ठीक है ना, ये कहते हैं ये बिदअत है, ये तुम लोगों ने खुद गढ़ी है, ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इस मसले पे कोई हिदायत नहीं है। तो उसका लाजिम ही यही है कि आपके पास अल्टरनेटिव क्या नजरिया है? आपके पास जो अल्टरनेटिव नजरिया है कि ना अल्लाह ने बयान किया, सुन ले तारिक भाई साहब, तारिक भाई, जो मुतबादिल नजरिया आपके यहाँ है कि ना अल्लाह ने बयान किया ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उसके बावजूद हर फासिक फाजिर बन सकता है और शरई तौर पे बन सकता है। तो ये एक ऐसा खिलाफ अक्ल बदीही उल बुतलान मामला है कि ये हम, जैसे आप कहते हैं कि दलील मुतालबा करो ना, तो जब आप हमारे नजरिए इमामत पे बात करेंगे, हम आपके नजरिए इमामत पे बात करेंगे। ठीक है ना, हम नहीं कहते कि हम 12 इमाम अलैहिस्सलाम के लिए नस पेश नहीं कर सकते, दलील पेश नहीं कर सकते, लेकिन ये भी डिमांड करते हैं कि आप लोग ये फ्रॉड ना करें हमारे साथ कि हम आगे जाकर बाद में आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि ये शख्स यहां से जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। मौलवी साहब नहीं आप उन्होंने जो कह दिया, टाइम तय करें, फिर
اور ٹائم یہ ہے کہ قبلہ ہم پہلا یہ مدعی آپ بنیں گے یا یہ اپنا دعویٰ کریں گے؟ اس بات تو پھر ان کا ہے نا، ان کو ٹائم دیں پہلا. جی یہ مدعی بن جائیں، بنے اپنے منصوص من ہاں اللہ. یہ مدعا یہ چونکہ میں سے بات پوچھتا آپ ہوں نے نص نبی من کرنی اللہ ہے، سے کیا مراد ہے ان کی؟ آپ منکر ہیں. نص من اللہ سے یہ کیا قرآن و مراد حدیث لیتے ہیں؟ سے، قرآن و حدیث سے. ٹھیک، قرآن و حدیث سے، یعنی صحیح. یہی سوال ہونا کر رہے چاہیے. ہیں مجھے؟ ہاں جی آپ سے پوچھ رہے ہیں ویسے. اچھا میں نا استدلال یہاں کہتے پہ ہیں بات قرآن ہے کرنا نا، چاہتا تو ہوں. میں یہاں پہ ایک مراد بات کیا کرنا ہے چاہتا ہوں، شاید کہ یاری صاحب کو اچھی لگے یا نہ لگے. یعنی رستے میں جاتے کو اگر کوئی ابا بول دے اور مجھ سے آ کے کہے کہ ثابت کرو کہ یہ میرا ابا ہے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ابھی کسی کو کہہ نہیں رہا یا کسی کو میں مطلب ٹارگیٹ نہیں کر رہا. تو ذمہ داری کس کی ہوتی ہے کہ جو منصوص من اللہ کہہ رہا ہے وہ نص کے بارے میں بھی خبر دے کہ نص یہ ہے اور منصوص من اللہ یہ ہے، اور اس سے مراد مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں، پھر امام حسن ہیں، حسین ہیں، پھر زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بالترتیب ہیں. یعنی دعویٰ ایک بندہ کرے اور وہ مجھ سے الٹا سوال کر کے پوچھے پہلے بتاؤ نص کیا ہے، حالانکہ اہل شیعہ کے اندر اور اہل سنت کے اندر بہت بڑا تضاد ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو اہل شیعہ ہیں یہ گدھے کو گھوڑا اور گھوڑے کو خچر کہیں اور ہم جو ہیں وہ اسی کے پیچھے چل پڑیں. یہ نص کسی اور کو سمجھیں، ہم نص کسی اور کو کہیں، یہ قرآن کسی اور کو سمجھیں، ہم کسی قرآن کو اور سمجھیں. اصول حدیث ان کے اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں. ہماری بخاری ہے، ان کی اصول کافی ہے. ہماری مسلم ہے، ان کی فروع کافی ہے. روضۃ الکافی ہے، من لا یحضر الفقہ ہے، اور الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے، پھر الاحتجاج ہے. کئی کتابیں ان کی اپنی، ٹھیک ہے ہماری ٹھیک ہے اپنی. حضرت، شکریہ دیکھیں شکریہ. اگر ہم سے پوچھیں گے اصل نص بتاؤ، پہلے آپ نص بیان کریں گے کہ بھئی نص یہ ہے اور منصوص من اللہ یہ ہے، پھر آپ بات کریں، ٹھیک ہم ہوگا، بات ٹھیک ہے. کریں. جی چلے میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، آغاز کرتا ہوں. جی شیخ صاحب مجھے تھوڑا سا نا 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا آپ کی بسم اجازت اللہ سے. بسم اللہ. آپ دونوں علماء کی. بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آج بروز ہفتہ مورخہ 8 مارچ ہم 2025 بوقت 9:45 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ 2 مسالک کے شیوخ موجود ہیں جو کہ ایک بڑے اہم مسئلہ پر آج گفتگو فرمائیں گے، ڈیبیٹ کریں گے. وہ مسئلہ جو عنوان ہے آپ نے گفتگو میں سن بھی لیا ہوگا، اور اس کا میں تھوڑا اعلان بھی کر دیتا ہوں. وہ ہے کیا مسئلہ امامت منصوص من اللہ ہے. تو محترم ناظرین، اس میں شرکائے گفتگو ہے، ان کا تعارف میں اپنے انداز سے بھی کرانا چاہوں گا باقاعدہ آغاز کے ساتھ. جناب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں محترم مفتی عبدالرسول مدنی صاحب جماعت سے، اور امریکہ سے جناب اہل تشیع کے بڑے عالم جید علامہ الشیخ حسن اللہ یاری صاحب. تو اس میں مدعی جو ہیں، ہم نے طے یہ ہوا ہے کہ وہ مدعی دعویٰ جو ہے وہ حضرت علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب پیش کریں گے. تو دعوے کی جو رد ہے یا مدعا علیہ ہیں، یا ان کو جو منکر کہہ لیں یا سائل کہہ لیں، وہ ہمارے جناب مفتی عبدالرسول صاحب ہیں. تو پہلی ٹرم جو ہے وہ میری، اگر میرے پہ چھوڑتے ہیں تو 15 منٹ کی ہوگی، 15 منٹ، کیونکہ دعوے کو مقدمے کو پیش کرنے کے لیے وقت درکار ہے. تو اس کے بعد 10 منٹ کی ہم ٹرن رکھیں گے. تو اینڈ پہ جو ہوتا ہے ایز پر رولز ریگولیشن آف مناظرہ ڈیبیٹ، جو آخری ٹرن ہے وہ علامہ صاحب مقدمہ مدعی کو دی جاتی ہے، اور وہ دی جائے گی ان کو. اور اس کے ساتھ ہی ناچیز ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہے محترم ناظرین کہ یہ 2 بڑے علماء ہیں مختلف مسالک سے، ان کی جو آراء ہیں ان سے ناچیز کا، خاکسار کا، میزبان کا یا ماڈریٹر کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بہت اہم ہے، اور میں بصد احترام دونوں کی خدمت میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ وہ بڑے اچھے اور احسن انداز سے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بھی فرمایا ہے کہ احسن طریقے سے بات کی جائے، گفتگو کی جائے، تاکہ ہر اس اہم مسئلے کی تنقیح ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے حق کیا ہے. تو اس وجہ سے کوئی ایسے مقدسات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اور الفاظ کا چناؤ میں بہت احتیاط کریں. میں آپ سے بصد احترام ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کروں گا، ایک علمی طریقے سے، ایک اچھے انداز سے یہ گفتگو سامعین تک اور ناظرین تک پہنچنی چاہیے. تو میری بات ختم ہوئی. میں اب آپ سے آگے بڑھاتے ہیں اس مجلس کو، اس نشست کو. جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو میں کہوں گا کہ آج میرے پاس ٹائم واچ نہیں ہے، میں وہ لے آؤں گا. پہلی ٹرن آپ ٹائم بھی لگا دیں. تو شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا امامت و ٹائم لگا خلافت دیں. کے مسئلے پر اسلام میں نص ہے یا نص موجود نہیں ہے. نص یعنی بیان، ٹائم سر، ہدایت واضحہ من اللہ و ٹائم من لگا دیں. الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کہتے ہیں نص. ٹھیک ہے. تو یہاں پر 2 مکتب فکر، مکتب فکر شیعہ، مکتب فکر حقہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، کہ اسلام ایک بے نقص دین ہے.
اسلام کے تمام احکام حکمت پہ مبتنی ہے، اور اسلام کے احکام ہر مسئلے پر ہے، بالخصوص اہم مسائل پر جیسے مسئلہ امامت و خلافت پر۔ دوسری جانب فرقہ عمریہ کہ ان کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت پہ اتنا گھٹیا ہے، اتنا باطل ہے، اتنا جھوٹ ہے کہ یہ اس کو اپنے عوام کے تک بیان کرنے سے کتراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان ہی نہیں کیا جی، ایسے جھوٹ میں کہہ دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل بھی ہے، اور سب سے اہم مسئلہ بتا کر نہیں گیا۔ اور خلیفہ شرعی بنتے ہیں، شریعت کیا ہے؟ یعنی قرآن و سنت، اور یہ کبھی جواب نہیں دیتے بھائی ایک چیز جو قرآن و سنت میں بیان ہی نہیں ہے، وہ شخص خلیفہ شرعی کیسے بنتا ہے؟ فاسق فاجر خلیفہ بن جاتا ہے، تلوار کے ذریعے سے جو قتل عام کر کے مسلمانوں کو پاورفل کنگ بن جائے وہ خلیفہ بن جاتا ہے، وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے، اور شرعاً اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً اس کو زکات دینا واجب ہے، شرعاً اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ دل میں کافر ہی کیوں نہ۔ اس کے علاوہ وراثت کے ساتھ بن جاتا ہے، اس کے علاوہ یعنی جو ان کے خلفاء کے طریقہ کار تھے، جتنے فاسق فاجر خلیفے آئے انہوں نے خلافت جس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے لیے بنائی، اپنے لیے بنائی ہے، کس طریقے انہوں نے سب اس کو شرعی بنا دیا، دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ اتنا گھٹیا ہے، عقل کے اتنے خلاف ہے کہ واضح طور پر قرآن سنت کے خلاف ہے۔ ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اثنا عشر علیہ السلام کے نصوص پہ بات نہیں کرنا چاہوں، بات کرنا چاہوں گا، لیکن دونوں مسئلے پہ بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نصوص ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے، 12 امام کے نام یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، رسول، اور قیامت تک یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دین میں کوئی خامی کوئی کمی نہیں ہے، خامی اگر کمی ہے تو ان لوگوں نے خامی کمی بنائی ہے جنہوں نے بچڑے کو اللہ کی جگہ اس کے سامنے عبادت کرا دی، سامری، اس امت کے سامریوں نے۔ اچھا ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے محترم ناظرین، الاسلام و اصول الحکم، اسلام اور حکومت اور خلافت کے احکام، العلاقہ والحکومہ فی الاسلام، حکومت کے احکام۔ علی عبد الرازق یہ مصر میں الازہر کے گریجویٹ ہیں اور بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، بہت بڑے جج گزرے ہیں مصر میں۔ یہ کتاب سنہ 1925 میں چھپی ہے مصر میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ صاحب فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 16، ان لعجیب عجب، ان کا عقیدہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ عجیب ہے، ان تاخذ بیدیک القرآن الکریم، کہ قرآن الکریم کو اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، وتراجع النظر فيما بينه بين فاتحته وسورة الناس، قرآن میں سورہ فاتحہ سے سین والناس تک تلاوت کرو، فترى فيه تصریف كل مثل، اس قرآن میں تم ہر مثال پاؤ گے، ٹھیک ہے نا، فلان ہر چیز چھوٹے بڑے کا مثال پاؤ گے، لیکن لا تجد فيه ذکرا لتلك الامامة العامة والخلافة، لیکن عجیب ہے کہ اس میں امامت و خلافت نہیں ہے۔ سبحان اللہ یا سبحان اللہ، اللہ نے کتاب نہ، تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ کتاب اللہ میں امامت خلافت نہیں ہے، اور اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم۔ یہ نوٹ کرو یہ سوال مولوی صاحب، آپ تو جواب نہیں دے سکیں گے، آپ کے اکابر کے فرقے سے کہہ رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، اس کا جواب دے کے دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم جھوٹ ہوا نا، آپ کا نظریہ امامت میں کفر ہے۔ شیخ صاحب میری طرف دیکھو، آپ کا نظریہ، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا، خلفاء کے دامن پکڑا آپ نے، امامت آپ کا کفر ہے۔ اچھا پھر کیا کہتا ہے؟ لیس القرآن وحدہ هو الذی اہمل تلک الخلافہ ولم یتصدی لها، صرف قرآن نہیں ہے کہ خلافت کو محمل غیر مذکور چھوڑا ہے، بل السنت کالقرآن ایضا، سنت بھی یہی ہے، سنت میں بھی ان کا عقیدہ یہی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سنت میں بھی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ امامت و خلافت پر۔ اس سے بڑھ کر دین سے خیانت کہ سب کو پتہ ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت سب سے اہم چیز ہے، لیکن یہ بھی غیر مذکور ہے۔ اچھا قد ترکتها ولم تتعرض لها، امامت و خلافت کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس پہ کوئی تعرض نہیں کیا کہ امام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، میرے بعد کس کی اتباع کرنی ہے، امام بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اجماع شورا اس کے طریقے، کچھ بھی نہیں بتایا جی۔ يدلك على هذا ان العلماء لم يستطيعوا ان يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث، آپ کے لیے کافی ہے جو امام بننے کے 3 طریقے کار ہیں، بیعت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے الغلبہ ہے، اور توریث نسب ہے، علماء نے کوئی اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ملی اس 3 طریقے پر۔ اچھا یہ اس کتاب پر، یہ کتاب کس مسئلے پہ لکھی ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت پر ایک بڑے عالم نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الامامۃ العظمی عند اہل السنۃ والجماعہ، تالیف عبداللہ ابن عمر بن سلیمان الدیمجی، یہ بھی کتاب اصل مسئلہ امامت و خلافت پہ لکھی گئی ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت جماعت عمریہ کے نزدیک کیا عقیدہ رکھتے ہیں اس مسئلے پر۔ یہاں پہ آتے ہیں صفحہ نمبر 125 پر، طرق و انعقاد الامامہ، کیسے کوئی شخص امام بنتا ہے، عند النظر الى نصوص الکتاب والسنہ، جب ہم کتاب و سنت کی طرف جاتے ہیں کہ نصوص میں کوئی شخص امام کون ہے، کون امام بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لا نجد هناك نصا صریحا في تعیین الطریقة التي تثبت بها الامامة للامام، ہمیں کوئی طریقہ ہی نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کون ہوگا، اس کے بعد کون امام ہوگا، اس کے بعد کون امام ہوگا، اس کے بعد حاکم کون، کوئی طریقہ ہی نہیں جی، دین کامل ہے، طریقہ کوئی نہیں جی۔ اور تمہارے نزدیک اللہ نے غدر کیا، اللہ نے خیانت کی مسلمانوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ناقص رکھا ہے۔ وَلَيْسَ ثَمَّةَ إِلَّا النُّصُوص الْعَامَّةُ، کہتا ہے نصوص عام ہے کہ بھئی مشورہ کرو، وہ تو مشورہ امامت کے لیے نہیں، وہ تو ایسے ہی کسی بھی کام کے لیے مشورے کے لیے کرو، لیکن جیسے حدیث شورا وغیرہ یا آئے شورا، وہ امامت و خلافت کے لیے نہیں ہے۔ اچھا تو خلیفہ ان کے ہاں بنتے کیسے میرے محترم ناظرین؟
یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ، تالیف ابن حجر الحیتمی، شاب مکتبۃ فیاض. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 57 میں، الامامۃ اما تثبت اما بنص من الامام على استخلاف واحد من اہلها. امام بنانے کے 3 طریقے ہیں کہ پچھلا امام اگلے امام کو امام بنائے گا. حدیث ہے کوئی؟ حدیث کوئی نہیں ہے. ایک خلیفہ مرتا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے کو خلیفہ بنایا، خلیفہ بن جاتا ہے شرعی. واما بعقدها من اهل الحل والعقد لمن عقدت له من اهله، یا کہ اہل حل و عقد میں سے ایک شخص بھی کسی کے ساتھ بیعت کرے وہ بھی خلیفہ بن جاتا ہے. اس کی کوئی حدیث ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی شرعی بن جاتا ہے. شریعت اپنے سے بناتے جاتے ہیں. خلفاء نے خلافتیں بنائیں غیر شرعی طریقے سے، اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کیا. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، قرآن کی آیات کو مسئلہ امامت و خلافت پر اس کو شریعت نہیں بنایا. ان لوگوں نے فاجر فاسق خلفاء کے سنن کو شریعت بنایا، عقیدہ بنایا. کما سیاتی واما بغیر ذلك. اور اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ اس سے امام بنتا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ مار ڈار کے ذریعے، قتل کے ذریعے. یہ کتاب ہے کتاب البیان فی مذہب الامام الشافعی، تالیف یحیی بن مبارک، المجلد الثانی عشر. یہاں پر صفحہ نمبر 10 ہے، الامامۃ لا تنعقد الا بان يستخلفه الامام الذي كان قبله. امام کیسے بنتا ہے؟ پچھلے والا خلیفہ کسی کو اپنا جانشین بنا کے بنائے. وبان لم يكن هناك امام فيقهر الناس بالغلبه. یا یہ کہ کوئی اور آدمی آ جائے امام کو قتل کرے، یا کوئی امام ہی نہ وہ خود کہہ دے میں امام بنتا ہوں، جو میری مخالفت کرے اس کو قتل کرتا ہوں، میں امام بنتا ہوں. او بان يعقد له الامامۃ اهل الحل والعقد، اور یا اس کے لیے کوئی بیعت کرے، اہل الحل والعقد بیعت کرے. وقال القاضي ابو الفتوح نے فرمایا لا ينعقد بعقد واحد من اهل الحل والعقد. ایک شخص اہل حل و عقد میں سے کسی قبیلے کا سردار ہو، جنرل ہو، فوج کا کوئی بڑا آدمی ہو، کسی کے ساتھ بیعت کرے کہ تو خلیفہ ہے، خلیفہ امیر المؤمنین بن گیا، جی خلیفہ بن گیا، طاعت واجب ہے، مخالفت حرام ہے، چاہے وہ کتنے ہی فاسق ہی ہو. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، ان کے ہاں خلیفہ جتنا فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی طاعت واجب ہے بالاجماع. یہ کتاب ہے، سبحان اللہ، عجیب عقائد اس قوم کے. اس قوم کے عجیب عقائد ہیں، دوسروں کی تو تکفیر کرتے ہیں. سبحان اللہ، اپنے عقیدہ کفریہ کو مسئلہ امامت پہ آپ نے بھولا نہیں ہے. اور سبحان اللہ، شیخ تم کس بات کا دفاع کرو گے؟ مجھے پتہ ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے، ایک بھی اشکال کا جواب نہیں دے گا یہ شیخ، ایک سوال کے بھی جواب نہیں دے گا یہ شخص، کیونکہ اس کے پاس، اس کے اکابر کے پاس جواب نہیں ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یا سبحان اللہ، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، کتاب الامارہ، حدیث نمبر ہے 4678. شیخ صاحب جواب دینا اس کا. یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، آپ کے ائمہ آئیں گے، میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. وہ خلفاء ایسے ہوں گے، آپ کے خلفاء ایسے ہوں گے کہ انسان کے روپ میں شیطان آئیں گے، انسان کے روپ، جوشیوں کا عقیدہ بالکل آئیں گے. اچھا، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں اسی شیطان کی طاعت کرو جی، تسمع و تطیع، اسی کی طاعت کر لینا، اسی کی بات مان لینا. الحمدللہ رب العالمین. اگلے ٹرم میں نصوص پہ بات کروں گا بارہ ائمہ علیہ السلام کو، لیکن اس کو جواب دینا چاہیے جو میں نے ابھی ذکر کیا. جی سر، میرا 10 منٹ ختم ہو گیا. آپ نے گھڑی لے کے آیا جی؟ 15 منٹ ہے جی، میں گھڑی لے 15 منٹ ہے، 10 منٹ کر لیں. مجھے سمجھا کہ گھڑی لیں، میں سمجھا کہ 10 حضرت منٹ. کا میں نے بس میں پوچھ 10 رہا منٹ کر لیتا. ہوں ختم ہو گیا یا ویسے ٹائم ختم ہو گیا؟ نہیں، میرے پاس بات کرنے کے لیے صبح تک مواد ہے بھائی، میں تو صبح تک بات کر سکتا ہوں. میں سمجھا 10 منٹ ہے نا، میں تو یہ نہیں. سمجھا. ویسے شیخ صاحب تسی سنیا نہیں سی، میں نے آپ کو نا 15 منٹ کا کہا تھا. چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں مزید 5 منٹ لے لو، میں لے لیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کہتے ہو لے لو، لے لیتا ہوں. آپ لوگوں کی 15 منٹ وہ بات کریں. میں ابھی لگا دیتا ہوں، 5 منٹ اور دیتا ہوں آپ کو. چلیں جی، اوکے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی میرے محترم ناظرین کہ ان کے ہاں جو عقیدہ امامت ہے، جو عقیدہ خلافت ہے، وہ عین کفر، محض کفر ہے. اور انہوں نے بالکل قرآن اور سنت کو ایک ناقص دین بنا کر پیش کیا. اور ان کے جتنے فاسق فاجر خلفاء ہیں، ان کو بغیر کسی شرعی دلیل کے، اپنے ہی سے، خود کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں، اس کو شرعی خلیفہ بنا دیا بھائی. اور کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے قرآن و سنت ہے. سبحان اللہ شیخ صاحب، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے دین کامل نہیں کیا. یہ سراسر قرآن پہ بہتان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب منسوس ہے. امامت، خلافت جیسے اہم مسئلے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے احکام بتا دیے، مستحبات، مکروہات، محرمات بتا دیے. خلافت کو نہیں بتا سکتا. ملاحظہ کریں میرے محترمین کی کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العرب. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 1275، حدیث نمبر ہے 7223. جابر بن سمرہ کی حدیث ہے. یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ فرمایا یکون 12 امیرا، میرے بعد 12 امیر آئیں گے. دوسری حدیث میں 12 خلفاء آئیں گے. پھر انہوں نے کلمہ کہا جو میں نے نہیں سنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلہم من قریش، سب قریش میں سے. اوے نبی نے تو بتایا نا کہ 12 آئیں گے.
اور قریش سے بھی ہوں گے. آگے تم نے نقل نہیں کی, اب میں آپ کو اپنی کتابوں سے بھی بتاؤں گا کہ نہیں, ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بتا دیا ان کے. کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, ملاحظہ کریں, کتاب الامارہ, هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ, میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. اے تمہارے تو سینکڑوں خلیفہ ہیں, سینکڑوں خلیفہ تمہارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تو 12 خلیفہ ہیں. مدنی, اے نبی کے دین میں, اللہ کے دین میں صرف 12 امام ہیں, 12 خلفاء ہیں. اے تمہارے تو سینکڑوں ہیں, فاجر فاسق جو بھی, جس نے کعبے جلائے وہ بھی امام, ان کی بھی طاعت واجب. شرم کرو, یہ دین ہے تمہاری. اچھا پھر اگلا حدیث مسلم میں, اوے یہ شیعوں کی کتاب ہوتی تو کوئی بات, کتاب نصوص من اللہ, نصوص من اللہ, یہ نص من اللہ ہے نا, وما ينطق عن الهوى لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. 12 ولی ہوں گے اس امت کے, 12 ولی ہوں گے. میں نے پھر انہوں نے کوئی کلمہ کہا جو میں نے نہیں سنا. میں نے والد سے پوچھا کیا, فرمایا کہ کلہم من قریش. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بتایا, تم لوگوں نے سینسر کیا جی. اچھا کیوں وہ کلمہ نہیں سنا؟ کہتا فقال کلمۃ سمنیها الناس, لوگوں نے شور مچایا جی, لوگوں نے شور مچایا تو مجھے سنائی نہیں دی کہ وہ کون, وہ میں نے صرف اتنا سنا, والد نے کہا کہ وہ 12 ہیں, لیکن کیا وہ صرف لوگوں نے شور مچایا؟ میرے محترم ناظرین, میرے ہاتھ میں کتاب ہے فرائض الصمتین, ادھر دیکھو مولوی, فرائض الصمتين في أحوال النبي في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ولدهم, تأليف إبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني الخراساني. یہ اپنے زمانے میں اہل سنت کا سب سے بڑا عالم دین تھا. یہ وہ شخص تھا جس کے ہاتھ میں عالم اسلام کا فاتح غازان خان مغل, عالم اسلام کا امپرر, مغلوں کا بادشاہ جو کافر تھا, اس کے ہاتھ پہ مسلمان اسلام ہوا. وہ اے مولوی, ابھی اگر ٹرمپ کسی عالم کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے, اسلامی مکہ مدینہ کو فتح کر دے, پاکستان, ایران, عراق, عرب عجم کو فتح کرے ٹرمپ, اور اس کے بعد کسی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے, وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. یہ وہ شخص ہے محمد ابن ابراہیم. اب چیک کرو, ٹیکسٹ اپنے چیک کرو. آئے تمہاری مدد کریں, وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آج کوئی نہیں ہے جی. آج تو اہل بیت علیہ السلام کے جنگ پہ آیا, آج تیرے مقدر میں بدنصیبی لکھی ہے. مولوی صاحب دیکھو, یہ آپ کی کتاب ہے, آپ کی کتاب سے میں بہت سارے احادیث دکھا دیتا ہوں. ملاحظہ کریں فرائض الصمتین میں ایک حدیث ملاحظہ کریں, میرے پاس 1 منٹ بچا, زیادہ نہیں ہے. اس کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں صفحہ نمبر 229 یہ حدیث ملاحظہ کریں, 547 سند کے ساتھ نقل کرتا ہے سعید ابن جبیر سے, عبداللہ ابن عباس سے, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلفائی و اوصیائی و حججی علی الخلق بعد 12. میرے خلفاء, میرے اوصیاء, ادھر دیکھو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ادھر ادھر نہ دیکھو, کان کھول کے سن لو, پر بعد نہیں کہنا کہ نص نہیں دکھایا. میرے بعد میرے خلفاء, میرے اوصیاء, اس امت کے ائمہ 12 ہیں. اولہم اخی, ان میں سب سے نمبر 1 میرا بھائی, وآخرہم ولدی, ان میں آخری جو ہے میرا فرزند ہے. قیل یا رسول اللہ ومن اخوک, پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھائی جو نمبر 1 امام, نمبر 1 مسیح, نمبر 1 وارث ہے, پہلا وارث ہے, وہ کون ہے؟ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, علی بن ابی طالب علیہ السلام. قیل فمن ولدک, پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند کون ہیں جو 11 ان کے بعد آئیں گے؟ قال المہدی الذی یملأها قسطا وعدلا, کما, آخری جو ہوگا وہ مہدی ہوگا جو زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا. 5 منٹ میرے کامل ہو گئے جی.